آمادہ نہیں. ہاں اگر کوئی محرم علی مارا جائے تو اس کے مرنے کے بعد بڑا شور ہوتا ہے کہ کیسے مارا گیا. جب تک وہ کاش یہ زندگی میں اتنا شور کیا جاتا تو شاید وہ نہ مرتا. حسین عباس کے مرنے کے بعد شور پہ کیسے مرا. آج بھی کراچی جیل کے اندر ملت آل محمد کے 2 فرزند کو سزا پھانسی کی مل چکی ہے. اب تک کسی فرد کا بیان، کسی گروہ کا بیان، کسی عالم دین کا بیان، کسی انجمن کا بیان نہیں آیا. ان کے خاندان پہ کسی نے اب تک ہاتھ نہیں رکھا. خدا نہ کرے کل وہ جب پھانسی ہوگی تو کسی جماعت سے داد کے اشتہار نکلیں گے بھائی یہ ذمہ دار ہے اس کے اندر. اگر محرم علی ہیرو ہے تو اس ہیرو کی موت کو اس قوم کے اتحاد کے لیے استعمال کرو. اگر محرم علی کی پھانسی کی سزا جو ہوئی ہے اس میں اگر خاموشی جرم ہے تو اس جرم میں الف سے لے کے یہ تک سب کے سب مجرم ہے. کہاں کہاں آواز بلند کی. اخبار میں کس نے بیان دیا؟ سینٹ میں کوئی آواز بلند کی کسی نے؟ کہیں نہیں. لہٰذا کیا انتظار تھا ان کے مرنے کا کہ مرنے کے بعد بیان دیا جائے؟ وصیت نامے بانٹے جائیں؟ کیا پہلے کیا مشکلات کم ہے ہماری؟ یہ وارننگ ہے آپ کے لیے. ہم نے بیان دیا اخبار میں. اخبار جنگ کو پوری ملت بخوبی آشنا ہے اس کی پالیسیوں سے. 30 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے. کوئی جنازہ ایسا نہیں ہوا جہاں میں نہ پہنچا ہو. کوئی جلوس ایسا نہیں جہاں میں نہ پہنچا ہو، جیل نہ گیا ہو. 30 سالہ خدمت کی آپ کے سامنے زندگی ہے. آپ نے دیکھا ہے. اور ایک طرف اس یہودی اخبار نے بیان میرا چھاپا الٹا کر کے وہ 30 سالہ زندگی پہ آپ نے پانی پھیر دیا. ارے ایسا بیان دے دیا، ارے ایسا بیان دے دیا. اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو کوئی بھی آگے آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. آج بھی لوگ پڑے ہیں، وسائل نہیں ہے، مشکلات ہے، وکلا کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک تو کہتا بھی نہیں. وہ کہتا کہ امام زمانہ کے لیے میں نے کام کیا تھا. اگر کچھ کیا ہے تو اگر کوئی میرے لیے کرے گا تو میرے پر احسان نہیں ہے. امام زمانہ کی طرف سے میرے اوپر ہے. اگر نہیں کرتا میرا خدا نے. اگر ہم نے تحمل کیا، صبر کیا، اتحاد کا پیغام دیا تو کچھ لوگوں کی شہادتیں ہوئی لیکن لاکھوں آدمیوں کو مرنے سے بچایا. اگر قوم کا فیصلہ ہے کہ ہاں روڈ پہ آ جائیں تو سب کہیں ہاتھ اٹھا کے سب علماء سین کرے. آج قائد کا اعلان ہوگا ہاں روڈ پہ آؤ تو جنگ کرو. کہ تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں شیعہ اور سپاہی صحابہ رہے، کوئی سنی نہ رہے. جذباتی نالوں کو اٹھانا، قوم کو مشتعل کرنا، قوم کو تقسیم کرنا. کہتے ہیں کہ ایک زمانے 100 بناؤ، مثبت کام کرو. آ کے کر کے بتاؤ کہ تحریک جعفر نے کام نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں. اگر اچھا کام ہوگا ہم بھی آپ کے ساتھ دیں گے. لیکن شروع کہاں سے؟ منفی، عدم اعتماد، گندگی، غلاظت. ٹھیکیداری نہیں تحریک قوم کے اوپر. جو بھی اچھا کام کرے آئے کام کرے، دکھائے قوم کو، قوم ساتھ دے. یہ تحفے میں تو کسی سے نہیں لیا تسلیم سے جا کے. کبھی سوچا تھا آپ نے شہباز قلندر کی مزار پہ ماتم بند کیا جائے گا؟ تصور تھا کبھی آپ کو؟ وقت بھی آ گیا، معاہدہ ہو گیا، طے کروایا گیا. اب آزاداری صرف یکم محرم سے 8 ہوگی، پھر نہیں ہوگی. پہنچے آپ کے ہمارے قائد وہاں پہنچے. گلار کرنا جہاں کو بتایا وہاں پہنچے، انہوں نے ماتم کیا اور کر کے اس معاہدے کو منسوخ کیا. الحمدللہ ہر جمعرات کو
10 سے 15 بسیں جا رہی ہیں مختلف انجمنوں کی، بہت پمفلٹ یہاں بٹے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ 30 سال کام کیا آپ کے سامنے اور ایک اخباری بیان میں گالیاں پڑتی ہیں۔ اگر ایسا مزاج قوم کا ہے تو سلام ہے اس قوم کو۔ 30 سال دیکھا آپ نے، میں نہیں کہتا کہ میں معصوم ہوں، پارسا ہوں، آیت اللہ ہوں، بہت بڑا عالم ہونے میں قومی کارکن کے حوالے سے میں نے بہت خدمت کی ہے قوم کی، زندگی میرے سامنے ہے۔ میں نے احتجاج کیا تھا کہ محرم علی کو کیوں پھانسی دیا گیا، اس سے پہلے بہت سارے قاتل پڑے ہوئے ہیں، یہ پہل کیوں ہوا؟ اس کو ہم نے کہا تھا ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا ہے، چینج کیا اس کو، معلوم ہو اسٹال اکھاڑے گئے، حسن ترابی کا بیان تھا نا، تو حسن ترابی کو کھینچو، اسٹال کیوں اکھاڑو تحریک کا؟ زندگی بھر خدمت کی، اور ایک اشتباہ کافی ہے سب کو صاف کرنے کے لیے۔ اگر ایسا مزاج ہوگا آپ کا، Hussein, live like Ali, die like Hussein. ہے یہی علی جس کی زندگی امن کا سفر، حق کی روشنی مانگتی ہے علم اس سے ہر صدی، ضرب اس کی ہے یاد راج بھی۔ جیا ہم نے اس سے یہ درد کب لیا، اس نے ظلم کا سامنا کیا، اپنا گھر کا گھر نذر کر دیا، ہو بہو وہی اس کا نور ہے، کربلا خیر کو کبھی شر سے مت ملا، ظلم سے رہا حق و فاصلہ، اس طرف یزید اس طرف حسین، live like Ali, die like Hussein، live like Ali, die like Hussein۔ کرتا ہے حسینیت، شیطانوں کے دلوں کو حرام کرتا ہے، حسینیت 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 حسینیت، تیروں سے بدن چنی ہے اور پیاس بڑھی ہے، گوروں کا پنکھا پہ میں شہید راہ حق ہوں، میں شہید راہ حق ہوں، صبر میرا نام ہے، میں شہید راہ حق ہوں، جو لہو بہتا رہا ہے وہ میرا پیغام ہے، میں شہید راہ حق ہوں۔
علامہ حسن ترابی صاحب جو داعی تھا اتحاد المسلمین کا، وہ آج سفر آخر کے لیے رخصت ہو چکے۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس دہشت گردی کی، اور یہ پاکستان کی انتظامیہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ملک کے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جو مسلسل ناکام ہوتی چلی آ رہی ہے، مسلسل مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مسلسل دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے شیعہ سنی اتحاد پارا پارا ہو جائے، لیکن ملت اسلامیہ چونکہ بیدار ہو چکی ہے، وہ ہمیشہ سے اتحاد المسلمین کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ علامہ حسن ترابی صاحب خود بھی ایک مینار کے مانند تھے، انہوں نے ہمیشہ کام کیا ہے، آج اسی کام کو انجام دیتے ہوئے وہ لبیک کہتے ہوئے خداوند متعال کی طرف رخصت ہو گئے، اور انہوں نے اپنے زندگی کا آخری لمحہ بھی قوم اور ملت کی خدمت کے لیے انجام یہ چاہیے ہتھیار ہے سادے سفر خرز کا اور علم کا رہوار ہے، پاس نمازوں کی سپر تقوی کی تلوار، ہر وقت کمر سامنے رہبر کا ہے کردار۔ ترابی صاحب پر حملہ کرا کر یہ تاثر دینا تھا 12 ربیع الاول کے واقعے کے اوپر کہ یہ ایک شیعہ سنی معاملہ ہے تاکہ یہ ادھر تبدیل ہو جائے۔ ترابی صاحب کو خدا نے زندگی دی، نشتر پارکہ ثانیہ جو ہوا اس میں ناکام ہوئی ایجنسیاں اور اس ملک کے ادارے، لیکن اس کے باوجود مختلف اداروں سے یہ آوازیں آتی رہی کہ اس کو شیعوں کی طرف موڑا جائے، شیعوں کی طرف موڑا جائے۔ جب کامیاب نہیں ہوئے تو آج حسن ترابی کی شہادت آپ کے سامنے ہے، اور کل ڈر ہے کہ حسن ترابی کی شہادت کو ضائع کرنے کے لیے کوئی ایک اور شاخسانہ، کوئی ایک اور ایسا پروگرام بنایا جائے کہ جس سے یہ ثانیہ پیچھے چلا جائے اور لوگوں میں یہ تاثر دیا جائے کہ یہ شیعہ سنی کا معاملہ ہے، یہ آپس کے فرقہ پرستی معاملے۔ میں واضح انداز میں کہہ سکتا ہوں اس وقت پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ MMA کے قاضی نورانی صاحب موجود ہیں، متحدہ مجلس عمل نے ہماری ہڑتال کی کال کی حمایت کی ہے صبح دن میں۔ ہم مجلس عمل پورے ملک کے اندر منظم ہیں، اور یہ ایجنسیاں اور یہ پاکستان کے ادارے سن لیں، اس ملک میں کوئی شیعہ سنی معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ خفیہ لوگ ہیں جو ماضی میں بھی شیعوں کا خون بہاتے رہے ہیں، جو ماضی کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں کے اندر وکٹری کا نشان دیکھ کر یہ کہتے رہے، اور انتظامیہ پوچھتی ہے کہ یہ بے گناہ لوگ ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ کیسی انتظامیہ ہے اور یہ کیسی عدالتیں کہ جس کے اندر گناہ گار مجرم کھڑا ہو کر وکٹری کا نشان دکھاتا ہے اور یہ کہہ کر جاتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پھر قتل کر دیں گے شیعوں کو۔ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اور یاد رکھو یہ ملت تشیع اب تک منظم ہے۔ ہمیں اقبال کے اس شعر پہ بھی عمل کرنا آتا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ و گندم کو جلا دو۔ کہ آج ہمارے ایک عظیم ساتھی جو اتحاد بین المسلمین کے عظیم علمدار تھے، ان قوتوں نے جو اتحاد بین المسلمین کو پسند نہیں کرتے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ یہ کوئی بھی سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ان استعماری ایجنڈوں کی کوشش ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر امریکہ کی توجہ یہاں اس لیے ہے کہ اتحاد بین المسلمین کو توڑا جائے تاکہ وہ لبنان میں، وہ عراق میں اپنی سازشوں کو کامیاب بنائے۔ ہم انشاءاللہ متحد ہیں، اس سے عظیم شخصیات بھی ہم قربان کریں گے، لیکن اتحاد بین المسلمین کے اس عظیم مشن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم امریکہ کی عیاریوں اور اس کی سازشوں سے واقف ہیں، اتحاد بین المسلمین کے ذریعے اس کی تمام سازشوں کو ناکام و نامراد کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آج فلسطین، آج عراق، آج لبنان میں مظلوم مسلمان امریکہ کے ظلم کا شکار ہیں۔ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے اس سے بڑھ کر بھی ہمیں جنازے کیوں نہ اٹھانے پڑیں۔
कि अल्लामा साहब एक इत्तेहाद थे और वो दर्जा शहादत पर फायज हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एहतजाज करती है, मुतालबा करती है कि कातिलों को, जबकि हुकूमत पर ये वाज़ेह था कि कुछ खुदकश हमला आवर जो है वो कराची में दाखिल हो चुके। तो सवाल कहने का कि वज़ीर दाखिला साहब क्या कर रहे हैं, इसलिए कि वो किसी दरवाजे से ही कराची में दाखिल हुए हैं। तो ये हादसा आने के बाद जो है वो हाई अलर्ट होना जो है, ये बात हमारी जो है वो समझ में नहीं आती और मुस्तकिल नुकसानात जो है वो हो रहे हैं। नश्तर पार्क का साना, उसके बाद 2 महीने बाद जो है अल्लामा हसन तुराबी साहब पर यह अटैक होना, पूरी मिल्लत जो है वो सोगवार है। लिहाजा हम हुकूमत से और मुशर्रफ से मुतालबा करते हैं कि कातिलों को, जो कि कातिल बकौल वज़ीर आला सिंध रऊफ सिद्दीकी साहब कि साहब वो पकड़े गए हैं, अगर वो पकड़े गए हैं तो क्या उन्हें आपने मेहमान बनाया हुआ है, उन्हें आप सज़ा दें और इंशाअल्लाह ये नमाज जनाजा पुरअमन होगा। और जहाँ कहीं कोई किसी किस्म की दहशत गर्दी या जलाओ घिराओ, इससे हमारा कोई ताल्लुक न था और न है। तमाम उलमाए कराम ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जनाजा पुरअमन उठेगा, इसलिए कि अल्लामा हसन तुराबी साहब अमन व अमान का एक पैकर थे और एक मंबा थे। उन्होंने हमेशा अमन व अमान के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की थी और ये आखिरी जुमले भी वो यही दुनिया से कहते हुए गए कि अमन व अमान को कायम रखो, शिया सुन्नी इत्तेहाद मुस्तहकम होना चाहिए। शिया सुन्नी कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं, लिहाजा ये दहशत गर्द हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि दहशत गर्दों को करार वाकई सज़ा दी जाए और इन्हें बरसरे आम सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई दहशत गर्द जो है वो किसी किस्म की भी ऐसी दहशत गर्दी से